بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور بھارت کو سبق سکھانے کے لیے پاکستان کافی، اور یہ میں نہیں کہتا، امریکی تھنک ٹینک نے کہا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے پہل کی تو پاکستان انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، یعنی پاکستان کے پاس وہ ایٹمی ہتھیار ہیں جن کا تصور بھی انڈیا نہیں کر پاتا ہے۔ یہ امریکن تھنک ٹینک تھا۔ پھر میں نے ایک چائنیز جو ہے ویب سائٹ، اس کو بھی دیکھا، میں نے کہا دونوں کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، لیکن دونوں جگہوں پر ایک چیز کامن تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کا نہ صرف میزائل پروگرام بلکہ ایٹمی پروگرام بھی جو ہے وہ زیادہ جدید اور زیادہ سپیڈی ہے، یعنی بہت تیزی سے عمل پذیر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر تھی میرے لیے۔ جس انگلش امریکن ویب سائٹ پہ میں نے یہ سارا پڑھا، اس کو امریکن تھنک ٹینک کے 3 لوگوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ان کی شاید تصویریں بھی ساتھ چل جائیں، اور وہ جو آرٹیکل ہے اس کی تصویر بھی ساتھ چل جائے گی۔ یہ ایک ایٹامک سائنس جرنل ہے، جس کے اندر ہینس کنسٹینز، میں نے نام لکھ لیے تھے، میٹ کروڈا اور ایلینا جانز نے ایک بہت طویل آرٹیکل لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے شاہین 3 میزائل کی تو خاص کر بات کی، جو ایٹمی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، لیکن یہ آرٹیکل کیونکہ کچھ پرانا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سال 2025 یعنی یہ سال وہ سال ہوگا جب پاکستان اپنے ایٹمی وار ہیڈز کی تعداد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ کرے گا، جو کہ 2022-21 میں 70 سے 75 ایٹمی وار ہیڈ تھے، وہ 2025 میں 200 کے قریب ہو جائیں گے۔ یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی تیزی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے، اس کا کوئی جواب بھارت کے پاس نہیں ہے۔ اور ابھی ایک میزائل کا میں نے آپ سے ذکر کرنا ہے، اور وہ میزائل ابابیل ہے، یعنی ابرہا کے ہاتھی کے لیے، یعنی جو خانہ کعبہ پہ حملہ آور ہوا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ابابیلیں بھیجی تھی، ہم نے اس بدمست مودی ہاتھی کے لیے بھی ایک میزائل ابابیل تیار کر رکھا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک اور چائنیز تھنک ٹینک دونوں کا یہ خیال ہے کہ ابابیل جو ہے یہ ملٹی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی یہ بہت دور مار بھی ہے، اور یہ سٹیل ٹیکنالوجیز پہ اس کو پکڑا نہیں جا سکے گا۔ یہ جو پوری رپورٹ ہے، اس کو اگر آپ اس کا موازنہ کرتے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے کس قدر جو ہے پاکستان تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، یعنی 175 165 تو اب تک ہو چکے ہیں، لیکن امریکی تھنک ٹینک کہہ رہا ہے کہ 2025 تک جو ہے انہوں نے 200 ایٹمی وار ہیڈز بنا لینے ہیں، اور اس کی میزائل ٹیکنالوجی بھی بھارت سے کہیں آگے ہے۔ پاکستان کے پاس انہوں نے کہا کہ SRBMs میں پاکستان کے پاس خطف سیریز کے میزائل ہیں، خطف 1 تا خطف 9 یہ میزائل ہیں جو کہ بہت ہی پر اثر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کی ٹیکنالوجی MIRV بھی ہے۔ پاکستان ابابیل میزائل جو شاہین 3 بیس کے ذریعے کام کر سکتا ہے، یعنی چلایا جا سکتا ہے، اس کی ٹیکنالوجی کو بھی مکمل طور پر فعال کر لیا ہے، اور ایک ایٹمی میزائل ایک سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈ MIRV لے جا سکتا ہے، جو میزائل ڈیفنس سسٹمز کو بے وقوف بنا سکتا ہے، یعنی ایک گولہ ایک طرف جائے گا، ایٹمی گولہ آپ سمجھے، اور دوسرا اپنے ہدف پہ جائے گا۔ اور اگر یہ انڈیا نے کوئی بے وقوفی کی، جس طرح کے حالات وہ پہلگام کے واقعے کو جو خود ساختہ اس کا واقعہ ہے اس کو بنا کر رہا ہے، تو نہ انڈیا بچے گا، نہ ترنگا بچے گا، نہ ترنگا لہرانے والے بچیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انٹرنیشنل ویب سائٹس اور انٹرنیشنل تھنک ٹینکس جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو میزائلز ہیں، جس میں بابر 3 کروز میزائل ہے، یہ 1000 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر کر ایٹمی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، اور یہ تیز بھی ہے اور دور ہدف بھی ہے، یعنی بہت دور بھی جا سکتا ہے، اور برہموس میزائل جو بھارت کا میزائل ہے اس سے بہت بہتر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا تجربات جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور پاکستان بہت تیزی کے ساتھ اپنے میزائل پروگرام اور اپنے ایٹمی پروگرام کو جو ہے جدید سے جدید اور بہتر سے بہتر بناتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اس کی ضرورت تھی۔ اب یاد کریں کہ 1974 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کر لیے تھے، تو اس کے بعد پاکستان نے کیا کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم ضرور بنائیں گے، اور تھینکس ٹو اللہ
کہ تمام گورنمنٹس، وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو تھے اور چاہے ضیاء الحق تھے، اس کے بعد بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر عمران خان، پھر نواز شریف، تمام لوگ آئے، لیکن کسی نے، مشرف تک بھی، کسی نے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے پر کبھی حامی نہیں بڑھی، کیونکہ یہ ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ جب تک ایٹم بم ہمارے پاس ہے، بھارت کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں کر سکتا، اور اگر شرارت کرے گا تو میں نہیں، امریکن تھنک ٹینک اور چائنیز تھنک ٹینک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے نقشے میں بھارت جیسا ملک باقی نہیں بچے گا۔ پاکستان اس سارے معاملے میں یا اس ٹیکنالوجی میں بھارت سے بہت قدم آگے ہے۔ اور ابھی جو میں آرٹیکلز دیکھ رہا تھا، آج صبح سے میرا یہی کام تھا، میں نے تمام آرٹیکلز کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں واقعی بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا ہے، اور نہ صرف کام کیا ہے لیکن اب پاکستان نے سمیش جیسا میزائل بھی بنا لیا ہے جو سمندر سے لانچ کیا جائے گا اور 350 سے زائد کلومیٹر پر جا کر اپنے ہدف کو نشانہ بنائے گا۔ یہ بھی ایٹمی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، اور اس سے آگے پاکستان اپنی آبدوز پر بھی ایسے میزائل کا تجربہ کر چکا ہے، یعنی وہاں سے بھی اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ تو بھارتی بحریہ ہو، بھارتی فضائیہ ہو، بھارتی بری فوج ہو، وہ اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے گی تو پاکستان اپنے ایٹم بم کے ذریعے ان کی ساری آنکھیں نکال لے گا اور اندھا ہو کر گھومتے پھریں گے۔ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ سورہ فیل جو ہے قرآن پاک کی، اس میں ذکر ہے کہ جب اللہ کے بنائے گھر کی طرف ہاتھی والوں نے سفر کیا تو چھوٹی چھوٹی ابابیلز نے آ کر چھوٹی چھوٹی کنکریاں گرائیں، لیکن ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ تو ہماری ابابیل بھی جو تیار ہو چکی، جس کا ہم نے تجربہ کر لیا، اور اس میں ملٹی ایٹمی وار ہیڈز جو ہیں وہ لے جائے جا سکتے ہیں، یہ بھی بھارت کو کھایا ہوا بھس، اور کھایا ہوا بھس آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ گوبر۔ اس گائے کا، جس گائے کو وہ پوجا کرتے ہیں، اس گائے کے گوبر جیسا اب بھارت کو بنا دیا جائے گا۔ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس وقت پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام، پاکستان کے سیاستدان، تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہر مکتبہ فکر، چاہے وہ دینی ہے، سماجی ہے، کاروباری ہے، سب پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، اور سب کا ایک ہی موقف ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم سب بھارت کی اینٹ سے نہ صرف اینٹ بجا دیں گے بلکہ پھر بھارت کا نام و نشان ہی اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔